بیوی ہماری ماں، سب نے کہا اماں عائشہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے، آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت نے بتایا ہے کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور حضرت نے بتایا ہے کہ شب برات ایک فیصلے کی رات ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے اماں عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا سال امیر کون رہے گا، غریب کون رہے گا، آنے والا سال عزت والا کون رہے گا، ذلیل کون رہے گا، آنے والا سال تندرست کون رہے گا، بیمار کون رہے گا، آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں وہ رات آ رہی ہے، فیصلے والی رات آ رہی ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے، یہی فیصلے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مارچ 7 کے آنے سے پہلے۔ بلکہ میرے پیاروں ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ تو چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو اعلان کرنا وہ اعلان ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے اشرف البھائی کا، بیٹے شاہ نواز کا، یہ دو ساتھ میں رہے وہ بیٹے علیف کا، اور اسی طریقے سے پورے مجمع کا، اور ہمارے صلاح الدین بھائی کا، ان کی پوری ٹیم کا، جوانان بھگوان پور کا، اور یہاں کے جتنے علماء کرام، خصوصاً ہمارے صدر محترم عالی مرتبہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا، میرے بیٹے فردوس کوثر کا، اور بھی جتنے مقررین اور جتنے نظم پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے اور قرات پڑھنے والے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام کا شکریہ، اور سارے منتظمین کا شکریہ، اور میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میرے پیاروں دو اعلان کرنے کے، ایک تو یہ اعلان کرنا ابھی میں نے آپ کو بتایا مارچ 7 کو کون سی رات آ رہی ہے؟ 7 میں بولو کون سی رات آ رہی ہے؟ شب برات میں کون سی دعا پڑھنے کا؟ بھائی شب برات میں دعا تو ہم مانگیں گے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ دعا مانگو جو ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دعا تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھا دو۔ وہ میں دعا لے کر آیا ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ہندی میں لایا ہوں نا میں دعا، ہاں وہ کارڈ عربی میں بھی ہے، یعنی دعا تو عربی میں آپ کو ملے گی، باقی وہ ہندی میں بھی ہوگی یا گجراتی میں بھی ہوگی، لیکن ہم کو تو عربی سے مطلب ہے، تو وہ عربی میں جو الفاظ ہے وہ مارچ 7 سے پہلے وہ الفاظ یاد کر لو، نہیں آوے تو اس کا ترجمہ یاد کر لو، تاکہ ہم وہی دعا اس رات کو مانگیں گے جو ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو مانگنے کہا تھا۔ تقریباً 1000 کارڈ لے کر میں آیا ہوں، وہ 1000 کارڈ کون تقسیم کرنے والے؟ علیف بھائی کے پاس ہے اور اشرف البھائی کے پاس ہے، دونوں کے پاس ہے، لیکن یہ دونوں کو میں کہوں گا یہاں تقسیم نہیں کریں گے، کہیں پیچھے جا کر تقسیم کریں گے، ورنہ یہاں یہ سارا انتظام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، یا چاہے تو کل اس کو تقسیم کرے، اور اگر کسی کو وہ کارڈ نہ ملے تو کم سے کم اپنے موبائل میں اس کو سیو کر لے، جس کے پاس سیو ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے، تاکہ مارچ کی 7 کو جو شب برات آئے گی اور اس میں جو بھی دعا پڑھیں گے اگر آپ نے وہ شیئر کیا ہوگا تو فائدہ آپ کو بھی ملے گا، ثواب آپ کو بھی ملے گا، مانگے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور یہ دعا شب برات کی بھی ہے اور شب قدر کی بھی ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی یہ دعا کام آئے گی اور شب برات میں بھی یہ دعا کام آئے گی۔ اللہ یہ رات ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ایک اعلان یہ کرنا، دوسرا اعلان یہ کرنا کہ ہم وہاں گجرات میں ایک جگہ ہے وڈودرا، بروڈا بھی کہتے ہیں، وڈودرا بھی کہتے ہیں، وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا۔ میں آپ سے کلیکشن مانگنے نہیں آیا،
چندہ مانگنے نہیں آیا، کوئی کلیکشن نہیں، کوئی ایک روپیہ نہیں۔ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے وہ بڑا عجب کام ہے۔ آپ دعا کرو کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومہ اماں اور مرحوم ابا کی توجہ سے اللہ وہ کام مکمل فرمائے۔ ہمارے پاس تقریباً 40 بچے ہیں، جن میں سے کچھ اندھے ہیں، نابینا ہیں، بلائنڈ ہیں، کچھ ڈیف اور ڈم ہے، یعنی سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، کچھ دماغ سے معذور ہے، کچھ ہاتھ سے معذور ہے، کچھ پاؤں سے معذور ہے۔ ہم نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ ان بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینا ہے۔ الحمدللہ آپ کو بہت تعجب ہوگا، ایک بچہ ہمارے پاس آیا جو مہاراشٹر کی طرف کا رہنے والا تھا اور تھوڑا بہت قرآن جانتا تھا، لیکن دونوں آنکھوں سے معذور تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو ہم کو دونوں آنکھوں سے معذور دکھتے نا، ان کی یہ آنکھ بند ہوتی ہے مگر اللہ دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ وہ بچہ پورا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ان کا قرآن اور ہمارے قرآن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کا وہ برین لیٹی والا قرآن ہوتا ہے، جو الگ ڈاٹس والا قرآن، لیکن وہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا۔ اب اتفاق سے چونکہ وہ میری نگرانی میں مدرسہ چلتا تو میں گیا امتحان لینے کے لیے۔ اب امتحان کیا لے، کوئی بلائنڈ ہے، نابینا ہے اور پورا قرآن پاک کا حافظ ہے، ہم تو اس کو سینے سے لگائیں گے، امتحان کیا لیں گے؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹا تیرے کو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لے، تیرا امتحان کیا لینے کا، تیرے کو پورے 50 نمبر دے دوں گا، تو پورے قرآن کا حافظ ہوا۔ تو میں کو کہتا ہے قاری صاحب نابینا، کہتا ہے قاری صاحب میں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا بیان بہت سنا، لیکن آپ ایسا بولو گے نا پڑھ لے جہاں سے پڑھنا، میں نہیں پڑھوں گا، آپ مجھے بتاؤ کہاں سے پڑھنا، وہاں سے میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ آپ کو تعجب ہوگا بھگوان پور والوں، میں نے 13 سوال کیا، اس نے 13 سوالوں کے جواب بغیر غلطی کے دیا، تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بچہ اتنا اچھا نابینا اور اتنا اچھا اس کو قرآن پاک یاد ہے؟ تو اس نے مجھے کہا رات کو سوتا نہیں جب تک میرے 24 گھنٹے میں 10 پارے مکمل تلاوت نہیں ہو جاتے۔ کہ میرے پیارو ایسے بچوں کا ادارہ ہم چلا رہے ہیں۔ میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا، پھر کہتا ہوں کلیکشن کے واسطے نہیں آیا، میں بچے مانگنے کے واسطے آیا ہوں کہ آپ کے بھگوان پور میں یا آپ کے قرب و جیوار میں آپ کو کوئی بھی ایسا بچہ دکھے جو نابینا ہو اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہو یا بہرا ہو یا اسی طرح بول نہ سکتا ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو، آپ ان کو اشرف البھائی سے تعلق قائم کریں، ہمارے بیٹے فردوس کوثر سے تعلق قائم کریں، یہاں کے کسی بھی اچھے معتبر آدمی سے تعلق قائم کریں اور اس کو بروڈا پہنچا دے، اس کا ناشتہ، اس کا دوپہر کا کھانا، اس کا۔ اور آپ یہ مت سمجھنا کبھی کبھی سوچتے کہ مولانا لے کے جائیں گے تو صرف مولانا قرآن ہی پڑھائیں گے، نہیں میرے پیاروں، میں وہ ہوں جو کہتا ہوں دین کی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو، کیونکہ ہم کو اگر حافظ، قاری، عالم، مفتی کی ضرورت ہے تو وہی ہمیں ڈاکٹر، بیرسٹر اور اچھے لائر کی اور اچھے آرکیٹیکٹ کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ دونوں تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا ہمارے بہت سے لوگوں کو انگریزی بولنا نہیں آتا، صرف ابھی موبائل آ گیا نا، موبائل تو تھوڑی بہت انگریزی آ گئی، وہ بھی کیوں؟ وہ کوئی گرل فرینڈ سے بات کرنے کا ہوتا ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ہم کو کیا آتا ہے معلوم ہے؟ آئی لو یو، آئی مس یو، سوری، یس، نو، تھینک یو۔ نہ میرے پیارو، آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں، میں جب افریقہ پہنچا تھا، زمبابوے ایک جگہ ہے، اور میرا پہلی مرتبہ اور جوانی کا معاملہ تھا، میں گیا فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، ماشاءاللہ سب نے واہ واہ کیا، اور اس کے بعد میں مجھے کرسی پر بٹھا دیا، میں نے محترم دوستوں بزرگوں کر کے شروع کیا تو پیچھے نے کسی نے زور سے ہاتھ مارا، مجھے کہا مولانا دوستوں بزرگوں نہیں، یہاں سب کو انگلش آتی ہے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ہمارے اماں ابا ہمارے استادوں سے انگلش سیکھا، اور آج بھی ہمارا باہر جانا ہوتا ہے تو جیسے ہم یہاں اردو میں بیان کرتے ہیں انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ کروانے والا کون؟ اللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معذور بچے جو ہمارے یہاں بھیک مانگتے رہتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ ان کو چوک کیسے بناتے وہ سکھایا جاتا، بلیک بورڈ کیسا بنایا جاتا، چشمہ کیسا بنایا جاتا، اور جس نے ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری، قسم اللہ کی، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی، بولو دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ کوئی تو بات ہوگی نا میرے دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عجب و غرب معاملہ تھا، کتنا اللہ نے شرافت اور کرامت اور منقبت سے نوازا تھا کہ جب ہمارے نبی معراج پر، بولو ہمارے نبی کہاں؟ معراج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مقام آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے جبرائیل اب مت آنا، جبرائیل اب آگے مت آنا، جبرائیل آگے مت آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اب مجھے منع کیا ہے، تو ہمارے نبی کہتے ہیں جبرائیل ایسے کیسے منع کر دیا جب شروع میں ساتھ میں، بیچ میں ساتھ میں، آخری جو سفر کا کنارہ ہے اس میں آپ ساتھ میں کیوں نہیں؟ ابھی تو اللہ کے عرش میں جانا ہے، اللہ کی آفس میں جانا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا
فرمایا یہ جنت الماوا سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش تک وہ جگہ ہے جہاں محمد آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ میرے دوستو، اتنے پیارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارو، وہ حضرت انس، بولو کون؟ حضرت انس نے 100 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی عمر پائی؟ 100 سال کی عمر پائی۔ 20 سال کی عمر میں تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت انس 20 سال کی عمر کو تھے، کیونکہ 10 سال کی عمر کو تھے جب ماں انگلی پکڑ کے لے کر آئی تھی اور کہا تھا اللہ کے رسول کو ان کو اپنی خدمت میں لے لو، تو حضرت انس خود فرماتے، بخاری کی روایت، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اوف ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ حضرت انس فرماتے 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی کیوں نہیں کیا، کیا کیا، یہ سب سوال مجھ سے میرے نبی نے نہیں کیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں تھا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس۔ تو 20 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت انس کی عمر 120 سال۔ بولو کتنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنا دنیا میں رہے؟ 100 سال۔ بولو کتنا رہے؟ اور ایک دن حضرت انس نے دعوت کی، اللہ اکبر کبیرہ، کون وہ دعوت کو بھولے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دولت سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ دعوت کی، بڑی عام دعوت ہوئی ہے، لمبا دسترخوان لگایا گیا۔ ویسے تو بہت سارے دسترخوان لگائے گئے، لیکن ایک اسپیشل دسترخوان لگایا گیا اور سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک طرف کا دسترخوان اٹھایا گیا، لیکن جو حضرت انس کے سامنے والا دسترخوان تھا، حضرت انس نے کیا فرمایا؟ یہ دسترخوان کو اٹھاؤ، وہ سامنے آگ جل رہی ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے تنور جس پر روٹی پکائی جاتی تھی، کہا یہ دسترخوان اٹھاؤ، تنور میں ڈال دو، اس کو آگ میں ڈال دو۔ تو جتنے بیٹھے تھے نا سب حیران ہو گئے، کیونکہ وہ تو کپڑا ہے۔ ارے بولو وہ تو، اور آپ لوگ کپڑے کی مارکیٹ کے بادشاہ، کپڑے کو آگ میں ڈالو تو، ارے بولو نا، کپڑے کو آگ میں ڈالو تو خاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو سب کہنے لگے کہ سب سے خوبصورت دسترخوان تو یہی ہے، اور حضرت انس ایسا آرڈر دیتے کہ اس کو آگ میں ڈال، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ حضرت انس بڑے صحابی تھے، بڑی عمر کے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس وہ دسترخوان اٹھایا گیا۔ خادم نے دسترخوان اٹھایا اور سیدھے جا کے اس کو تنور میں آگ میں ڈال، اور حضرت انس کیا کہہ رہے؟ ڈال دو، تنور میں ڈال دو، صاف ہو جائے تو اسے واپس نکال لینا۔ جیسے ڈالا گیا اور اس کو واپس نکالا، ایسا لگا واشنگ مشین سے صاف ہو کر، آئرن ہو کر، استری ہو کر بالکل لپیٹا ہوا آ گیا۔ سارا مجمع حضرت انس کو دیکھتا ہے، انس یہ کیا معاملہ، کیا ہو گیا؟ کپڑا ہے نا، کپڑا ہے، اس کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ میں صاف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اس پر استری بھی ہو گئی اور وہ واپس لپیٹ کر آ گیا۔ حضرت انس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا تم لوگوں نے مجھے ایسا سمجھا تھا نا کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا دماغ کمزور ہو گیا، اسی لیے میں کپڑے کو آگ میں ڈال رہا ہوں۔ کہا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ اس کپڑے کو آگ میں ڈالا، کئی مرتبہ آگ میں ڈالا اور صاف ستھرا ہو کر میرے پاس آ گیا۔ سب نے کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا یہ وہ کپڑا ہے جس کو میرے نبی استعمال کیا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہتے کبھی میرے نبی اس کو بچھا لیا کرتے تھے، کبھی میرے نبی اوڑھ لیا کرتے تھے، کبھی میرے نبی وضو کر کے آتے تھے تو اس سے اپنے چہرے انور کو صاف کیا کرتے تھے، کبھی غسل کر کے آتے تو تولیے کی طرح اس کا استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اور میرے نبی نے کہا تھا یہ کپڑا میرے بدن سے مس ہو گیا۔ بولو یہ کپڑا میرے بدن سے مس ہو گیا، یعنی چھو گیا، یہ کپڑا میرے بدن کو چھو گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے جو کپڑا بے جان ہے، بولو جو کپڑا بے جان ہے، بے عقل ہے، بے دماغ ہے، وہ کپڑا نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جیتا ہے، نہ مرتا ہے، لیکن وہ کپڑا جب ہمارے نبی کے بدن مبارک سے مس ہو گیا، چھو گیا، اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی۔ قسم اللہ کی، حضرت انس کہتے جو امتی نبی سے مس ہو گیا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارو، کب محبت کریں گے نبی سے؟ ہو گئی بقرعید، ہو گئی مکمل، اب انتظار کرو محرم کا۔ اب 9ویں محرم کو فجر کی نماز پڑھیں گے، 10ویں محرم کو فجر کی نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو، شریعت کھلونا ہے، شریعت ہمارے باپ نے بنائی ہے،
جب من میں آیا نماز پڑھی، جب من میں آیا نماز نہیں پڑھی، من میں آیا تو چہرے پہ داڑھی ہے، من میں نہیں آیا تو اڑا کے پھینک دیا۔ میرے دوستو، جب چاہا کوئی گندے سے گندا ویڈیو دیکھ لیا، جب چاہا کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، تو کیا شریعت کوئی کھلونا ہے؟ ہمارے نبی ایسے ہی شریعت لے کر آئے، ایسے ہی شریعت لے کر آ گئے۔ میرے دوستو، ہوا ہے طائف میں ہمارے نبی کے پاؤں لہو لہان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ احد کے میدان میں گئے تو آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور وہاں خندق میں جب وہ صحابہ شکایت کرنے لگے کہ بہت بھوک لگی، پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں دیا، دھیرے سے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ سب چیز کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ ہمارا موبائل جواب دے گا؟ ہمارا یہ فیس بک جواب دے گا؟ یہ ہمارے رات کے ایپیسوڈ اور رات کی گندگیاں جواب دے گی؟ اس لیے میرے پیاروں، ایک بات میں کہہ کے بات ختم کروں گا، ہمارے نبی جو کہتے تھے وہ ہو کے رہے گا۔ بولو، جو کہا وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا وہ اس میں جس نے ڈاؤٹ کیا نا، اس کا ایمان ختم ہوگا، کیونکہ قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی جو کہے گا وہ، جب ہمارے نبی کو ہجرت کرنے جانا ہے، بولو کہاں؟ مکہ سے، آواز نہیں آ رہی، بولو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے جانا ہے، تو اب کعبے کو چھوڑنا کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں۔ بھائی ہم لوگوں کو کام کے لیے سعودی جانا ہوتا ہے، یا انگلینڈ جانا ہوتا ہے، یا کینیڈا جانا ہوتا ہے، تو آخری وقت انڈیا کو کیسا دیکھتا ہے، اپنے گھر کو کیسا دیکھتا ہے کہ معلوم نہیں اب میں گھر میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ اللہ کا حکم آیا میرے نبی مدینہ جانا ہے، تو اب کعبے کے پاس گئے، بہت روئے اور کہا کعبہ بہت محبت کرتا تجھ سے، مجھے نہیں چھوڑنا، مجھے نہیں چھوڑنا۔ اور اس وقت ہمارے نبی کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ میں کعبے کے اندر جاؤں۔ کعبہ جو ہے نا، کعبہ وہ لاک ہے، معلوم ہے نا لاک ہے، تو اس کی چابی لوں اور اس کو، تو چابی کس کے پاس ہے؟ چابی اس وقت کے ایک خاندان کے پاس تھی جس میں بہت بڑا کٹھن آدمی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، نام تھا عثمان۔ بولو نام کیا تھا؟ عثمان بن طلحہ۔ بولو عثمان بن۔ تو ہمارے نبی نے پیغام کہلوایا، عثمان میں تو ویسے بھی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کو چابی دے دو نا، میں ایک بار تالا کھولوں گا، کعبے کے اندر جاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں پھر لاک کروں گا اور پھر واپس چابی تم کو دوں گا۔ تو وہاں سے کیا جواب آیا معلوم؟ جواب آیا، بولو کعبہ چھوڑ کے چلے جائے، چابی دینا تو دور کی بات، چابی ان کو نظر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کعبہ ہمارا ہے، متولی ہم ہے، ٹرسٹی ہم ہے، یہاں کے ذمہ دار ہم ہے۔ کہہ دو محمد کو، کہہ دو اپنا طواف کر لیا، راستہ پکڑے، مدینہ جانا ہے، شام جانا ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، چابی دینا تو دور کی بات، چابی کا دیکھنا بھی تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھائی چاہتے تو جنگ ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ارے بولو لڑائی ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ لیکن ہمارے نبی چپ کے وہاں سے چلے گئے، لیکن ایک جملہ کہہ کر گئے کہ عثمان کو کہہ دینا ایک دن ہاتھ اس کا ہوگا، پھر چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو مکہ فتح ہوا، بولو مکہ، میرے ساتھ میں بولو، بہت لمبا زمانہ گزر گیا، مکہ فتح ہوا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب جب مکہ فتح ہوا، پورے کعبے کا میدان گچا گچ بھرا ہوا ہے، لوگوں سے، مردوں سے، پیچھے عورتوں سے، بچوں سے، اور سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی شہنشاہ مکہ بن کے داخل ہوئے، لیکن بہت عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی نے آ کر فرمایا آج مجھے کعبے کے اندر جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ عثمان کہاں ہے؟ چابی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ چابی چاہیے۔ تو عثمان وہیں کھڑے تھے، دور کاپ رہے تھے، کیونکہ چابی دی تھی۔ بولو چابی دی تھی؟ نہیں دی تھی، یوں چابی آ کے دے دی۔ ہمارے نبی نے کعبے کا دروازہ کھولا، کہا تھا نا میں چابی ہاتھ تیرا ہوگا،
کھولنے والا میں رہوں گا۔ ہمارے نبی نے کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آئے۔ اب جتنے صحابہ ہیں نا سب کھڑے کھڑے کہ اب سے چابی کا ذمہ دار میرے کو بنائیں گے۔ حضرت ابو بکر ہے وہاں، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت بلال ہے۔ حضرت بلال تو مؤذن ہے، سب کو یقین ہے کہ اب چابی ہمارے پاس آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کا ہے، وہ تو کہاں دور کھڑے تھے کیونکہ سمجھ گئے آج سے چابی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ آئے کہا کہ چابی تم نے مجھے دی تھی نا، یہ محمد تمہیں پھر چابی دیتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جس نے دھتکارا تھا ہم اسی کے ہاتھ میں پھر چابی دیتے۔ اور کہا صرف دیتا نہیں عثمان، میں نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت تک یہ کعبے کی چابی رہے گی تو تیرے خاندان میں رہے گی، تیرے خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ میرے دوستو آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس وہ چابی موجود ہے۔ تو مجھے آپ کو یہ بتانا ہے حضرت عثمان نے جب یہ چابی لی نا تو کیا کہا معلوم؟ آپ نے مجھے چابی دی ہے نا، چابی سے تالا کھولا جاتا ہے نا، چابی بعد میں، پہلے میرے دل کا تالا کھل گیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا میں سمجھا نہیں عثمان کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے میں راضی ہو گیا، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دھرم ہے اور آپ میرے نبی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان آپ کے گلے لگ گئے۔ میرے دوستو جو دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور نہ کسی کی جان پہچان میں، نہ کسی کا مال پہچان میں، نہ کسی کا کفن، نہ کسی کا دفن، نہ کسی کا غسل۔ یہ واقعہ، اور ایک عجیب واقعہ عبدالقیوم بھائی ہوا 2 روز پہلے ہمارے انگلینڈ کا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ واشنگ مشین چل رہا تھا، معلوم نہیں اس میں کیا بھڑکا ہوا کہ ایک بیٹی اور اس کا ابا دونوں اسی وقت اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ اور جبکہ بیٹی اور ابا اللہ کی رحمت میں جا رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے یعنی بیٹی کی ماں اور وہ آدمی کی بیوی اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر گئی ہوئی ہے۔ سوچو اس عورت کے دل پر حج کے میدان میں کیا گزری ہوگی۔ تو یہ سب واقعات جو ہوتے ہیں اتنا تو ہمیں یقین ہے کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے اللہ۔ آپ چاہے کوئی کہے کہ پائلٹ کی غلطی ہو گئی، کوئی کہے کہ ایک مشین پلین کا فیل ہوا تو دوسرا کیوں شروع نہیں ہوا، یہ سب اسباب اور بہانے ہیں۔ باقی صحیح بات یہ ہے کہ جب موت آنے والی ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ، بولو کون حضرت؟ آواز سے بولو تو اچھا لگے گا، کون؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے راستے میں جا رہے تھے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ سب لوگ موبائل پہ ایک دوسرے کو بھیج رہے، دیکھو دیکھو ایئر انڈیا کا فلائٹ، ایئر انڈیا کا ایک گر گیا، یہ دیکھو اس کا تو ہاتھ نظر آتا ہے، اس کا پاؤں نظر آتا ہے، وہ جلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی پہچان ہی نظر نہیں آتی، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑے گا فیملی کا، تب جا کے پتہ چلے گا کون کون سے خاندان کا ہے۔ یہ سب ہم ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھو تو غم ہے مگر یہ ذکر کرنا اب بیکار ہے۔ بولو یہ ذکر کرنا اب بیکار ہے، جانے والا چلا گیا۔ ہمارے تذکرہ کرنے سے یا ہمارے میڈیا پر آنے سے یا ہمارے چلانے سے یا ہمارے چیخنے سے وہ جو گیا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، میری امی کا جنازہ میں نے اٹھایا، ابا کا جنازہ اٹھایا، اس وقت اتنا احساس نہیں تھا، اماں کا انتقال ہوا، رونا تو آنا ہی ہے، ابا کا جنازہ رونا آنا ہے، لیکن اب خیال آتا ہے کہ کیسے چلے گئے کہ واپس گھر میں آئیں گے ہی نہیں، اب گھر میں آئیں گے ہی نہیں، اب کبھی آ کر بیٹا بولیں گے ہی نہیں، معاملہ ہی پورا کا پورا ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت ابو دردہ، بولو کون؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا راستے میں جا رہے تھے، سامنے سے میت آ رہا تھا، کسی کا میت سامنے سے آ رہا تھا، جنازہ آ رہا تھا، اور ایک جوان وہاں سے دوڑتے دوڑتے آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے ابو دردہ، او میرے چچا، او ابو دردہ میرے چچا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے یوں جنازے کو دیکھا اور کہا کہ تیرا جنازہ ہے۔ کیا کہا؟ اب وہ جوان کو بہت غصہ آیا، دوڑتا دوڑتا آیا، ہٹا کٹا موٹا جوان آدمی میں، اور میرا جنازہ؟ کہا چچا عقل ٹھکانے پر ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے میرا جنازہ؟ تو حضرت ابو دردہ نے کہا خراب لگا تجھے، اچھا نہیں لگا، چل میرا جنازہ ہے، تیرا نہیں ہے میرا۔ تو وہ جوان کہنے لگا چچا کیا ہو گیا، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ؟ کبھی کہتے تیرا جنازہ، کبھی کہتے میرا جنازہ۔ حضرت ابو دردہ نے کہا اللہ کی قسم اس وقت یہ فکر مت کر کس کا جنازہ ہے،
یہ فکر کر آج اس کی باری ہے، کل تیری اور میری بھی باری آنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں، جب اس طریقے کا واقعہ آئے، ٹھیک ہے ہم نے موبائل پر دیکھا اور ہمارے دیکھنے سے یا ہمارے چلانے سے ہمارے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ موت ایسی چیز ہے کہ وہ آ کے رہے گی، اسے کوئی روکنے والا، ارے بولو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اس وقت ہم سب کو اس طرف آنا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست امام، چاروں اماموں میں سب سے اونچا امام اگر کوئی ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے میں نے زندگی بھر پڑھایا لیکن ایک شعر مجھے بہت اچھا لگا، بولو ایک شعر مجھے اچھا لگا اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں تو میں نے بھی نالائق نے اس کو یاد کیا۔ وہ کون سا شعر ہے؟ کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، فمن عاش الفا او الفين فلا بد من يوم يسير الى القبر۔ یہ شعر ہے نا، آپ کو اتنا عربی میں یاد نہیں ہوگا لیکن اس کو ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں بازار میں جاتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بازار میں جاتا ہوں یا مسجد میں آتا ہوں، بہت سارے جوانوں کو دیکھتا ہوں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، بولو چہرے پر مسکراہٹ ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حالانکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کفن کا کپڑا، ہو سکتا ہے آپ کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا۔ پھر کہتے کتنا جیے گا اے میرا دوست، بتا تو کتنا جیے گا؟ ہاں ایک مدت ہے جینے کی 100 سال، لیکن مانا ہم نے 1000 سال جیے گا یا 2000 سال جیے گا، ایک نہ ایک دن تو قبر میں جانا ہی جانا ہے نا، تو اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ اس لیے میرے پیاروں آج ارادہ کرو، یہ ایئر انڈیا کا واقعہ جو ہے نا ہمارے اندر ایک جاگروتی پیدا کرے اور ہم ایک ارادہ کرے کہ اب ہماری زندگی بدلے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ایئر انڈیا کا واقعہ ہوا یا جتنے بھی موت کے واقعے ہو رہے اور جیسے جیسے ہمارے کانوں میں موت کے واقعے آ رہے اور ہم موبائل پر اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے، بحث و مباحثہ کر رہے، کرے اپنی جگہ پر، ایک سماچار کے اعتبار سے برابر ہے، باقی اکھاڑنے والے کچھ بھی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتے، اپنی موت آنے والی کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ میں مروں گا، ہاں آپ مریں گے، تو کچھ ایسا کرو نا جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کو کسی نے پوچھا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا روتا نہیں ہے تو اس کو رلایا جاتا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا، بھائی پریگننسی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، ڈیلیوری ہوئی، اب روتا نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نرس ہے نا یوں تھپکی مارتی ہے، دھیرے دھیرے تھپکی، تو بچہ روتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، بھائی بچہ رویا مطلب زندہ ہے، بولو زندہ ہے، زندہ ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں براعات استحلال، بہت لمبا لفظ ہے، براعات استحلال، یعنی بچے کو تھپکی مارے اور بچہ روئے تو سب خوش ہو جاتے ہیں کہ زندہ۔ شیخ عبدالقادر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی کہتے ہیں ایک کام کر لے، آیا تھا دنیا میں تو رویا تھا اور جا ایسے کہ ہنستا ہنستا جائے۔ آیا تھا بولو روتا روتا، جائے کیسے؟ ہنستا ہنستا۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، یہ دولت اللہ تجھے عطا کر دے گا، یہ دولت اللہ تجھے عطا کر دے گا کہ جب آیا تھا تو جو بھی سن میں پیدا ہوا تھا رویا تھا، اور جو بھی سن میں تیرا انتقال ہوگا، مگر ایسا انتقال ہوگا تو اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اخلاق ہوں گے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بھائی جلدی جلدی بتاؤں گا، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غریب آ گئے، کچھ مسکین، کچھ یتیم، کچھ بیوہ، کچھ لاچار، کچھ مجبور آ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ اپنے پاس کیا ہے؟ بیچارے دیکھو یہ آئے، ان کے چہرے سے لگتا ہے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں، اس میں یتیم بھی ہے، بیوہ بھی ہے، لاچار بھی ہے، مجبور بھی ہے، مسکین بھی ہے، کچھ تو کرو۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو جاؤ قرض لے کر آؤ۔ قرض لینا بھی سنت ہے اور ادا کرنا بھی
ادا کرنا تو فرض ہے، لینا سنت ہے، ادا کرنا فرض ہے. تو ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا. اب حضرت ابو ہریرہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، یوں مدینے کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں. بھائی کون ہے، کس سے قرض لوں، کس سے قرض لوں، کس سے قرض لوں. اتنے میں اچانک ایک عالم سامنے آئے جو یہودی عالم تھے، جن کا نام زید، بولو ان کا نام زید. وہ آئے اور یہودی ہے، اور عالم ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ یہ عالم ہے، یہودی ہے. آئے، کہا ابو ہریرہ کس فکر میں ہو؟ کہا وہ ہمارے نبی کے پاس کچھ یتیم مسکین بیوہ لاچار مجبور آئے ہیں اور پیسہ نہیں ہے، کچھ کھلانا پلانا ہے. تو زید نے کہا میں یہودی ہوں، عالم ہوں، میرا لے کے جا، پیسہ لے کے جا. تو ابو ہریرہ نے پیسہ لیا. بولو پیسہ، یہ کون سا پیسہ ہے؟ قرض، دیوا بولتے ہیں نا، دیوا، قرض لیا. اور وہ زمانے میں لکھواتے تھے، یہ لکھوانا بہت ضروری ہے، لکھواتے تھے. یہ لکھوایا 1 مہینے کے بعد یہ پیسہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. قرآن کریم نے بھی فرمایا لکھاؤ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اب جتنا بھی لیا ہوگا حضرت ابو ہریرہ نے پورا لکھوا لیا. کتنے مہینے کے بعد چکائیں گے؟ 1 مہینے کا. اب چلو ہو گیا، وہ پیسے آ گئے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو مل گیا، سب چلے گئے. 27 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 27 دن گزر گئے. اتفاق سے ہمارے نبی اسی بازار سے جا رہے ہیں، اور ہمارے نبی بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے. بولو ہمارے نبی بھی ہے، ابو ہریرہ بھی نہیں ہے، ہمارے نبی ہے اور حضرت عمر ہے. وہی بازار سے گزر رہے ہیں تو وہ آیا. کون؟ وہ عالم یہودی. کیا نام؟ آیا. 27 دن ہوئے تھے. آ کر ہمارے نبی کو اتنا زور سے یوں کپڑا پکڑا اور یوں کھینچا، پھر یوں کیا، پھر یوں کھینچا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. 3-4 مرتبہ ہمارے نبی کو کھینچا اور کہا ہاں قرضہ منگوا لیتے ہو؟ وہ آئے تھے ابو ہریرہ اور اتنا پیسہ لے کر گئے، دینے کا نام نہیں لیتے. اور پھر وہ جملہ کہا جو کہنا بھی مشکل ہے. کیا کہا معلوم؟ اے محمد تم اکیلے نہیں، تمہارا پورا خاندان ہی ایسا ہے. تمہارے باپ دادا پردادا، تمہارا اوپر سے جو سلسلہ چلا ہے نا، سب ایسے ہی ہے کہ بس لاؤ 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 لاؤ، اور وقت آوے تو قرضہ چکانے کا نہیں. بس یہ جملہ کہا اور ہمارے نبی کو دھکا دیا. بازو میں کون تھے؟ تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول حکم دو، اڑا دو اس کو، یہاں پہ ختم کر دو اس کو. بس اتنا کہا. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا کون؟ کہا مہلن یا عمر. کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے. آپ کا کام تو عمر ہے دونوں کو سمجھاؤ. ان کو یہ سمجھاؤ کہ 27 دن ہوئے ہیں، ابھی 3 دن. اور مجھے سمجھاؤ، ہاں عمر میں نبی ہوں لیکن مجھے سمجھاؤ کہ میں ان کا حق ادا کر دوں. جب 3 دن ہوئے تو میں ان کا حق ادا کر دوں. اور ان کو سمجھاؤ کہ 3 دن باقی ہے. تلوار نکالنا مارنا یہ کون سا اسلام ہے؟ دونوں طرف سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ کہ بھائی جب 3 دن ہوئے تو ان کا حق ادا کر دینا، اور ان کو سمجھاؤ کہ بھائی 3 دن باقی، ابھی سے یہ سب دھمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمارے نبی کو اچانک یاد ہے، ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو بحرین سے ہمارے یہاں بہت سارا مال آیا ہے، اس میں بہت ساری کھجوریں آئی ہیں اور بہت سارا دینار اور درہم ہے. عمر عمر جاؤ اور وہ سب لے کر آؤ اور لا کر ان کا قرض ابھی چکا دو، ان کا قرض ابھی چکا دو. حضرت عمر کا دل چاہتا ہوگا، وہ تو غصے میں بگڑے ہوئے تھے، لیکن ہمارے نبی کا حکم تھا. گئے اور جتنا قرض دینا تھا برابر حساب کتاب کر کے حضرت عمر نے وہیں پہ ان کو دے دیا اور کہا دیکھ بھائی معاملہ ختم، جتنا لیا تھا دے دیا. بات تھی 30 دن کی اور دیا کتنے دن میں؟ ہاں. پھر حضرت عمر نے کہا چلو جاؤ، اب جاؤ. اب یہاں وہ تو زید کھڑے ہیں، بولو زید کھڑے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ عمر تھوڑا اپنی طرف سے بھی دے دو نا. عمر تھوڑا تمہارے پاس بھی تو رکھا ہے نا. ہمارے نبی کو معلوم تھا عمر تمہارا وہ مال جو رکھا ہے، ہاں دے دو نا. عمر نے کہا اس کو جو آپ کو گالی دے، آپ کو دھکا دے، آپ کے باپ دادا پر کیچڑ اچھالے. نبی نے کہا دے دو نا، تم نے ڈانٹا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، دے دو. حضرت عمر گئے، دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن حکم کس کا تھا؟ گئے لائے اور لا کر دے دیا. جب دے دیا نا اور کہا، حضرت عمر نے کہا اب جاؤ، تو قریب آئے اور کہا ایک بات کہوں. کون؟ زید جو عالم تھے، یہودی تھے. کہا ایک بات کہوں، مجھے تورات زبانی یاد ہے. کہا مجھے تورات، اس میں جتنے آخری نبی کی صفتیں ہیں، آخری نبی کے جتنے اخلاق ہیں، میں نے ہر
خلق کو میرے محمد میں پایا ہے. ایک باقی رہ گیا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو بھی یہ معاف کریں گے, ظلم کرو گے تو ہدیہ دیں گے, ظلم کرو گے تو آپ کو گلے لگائیں گے. وہ بھی آج میں نے دیکھ لیا, اس لیے وہ قریب آئے اور قریب آ کر کا عمر اور میرے نبی, میں راضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں ابھی سننا, میں راضی ہوں. آواز نہیں آ رہی, بولو میں. تو حضرت عمر تو وہاں کھڑے تھے, ہمارے نے کہا کس بات پر آپ راضی ہو گئے؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں راضی ہو گیا آج سے, اللہ میرا رب, بولو آج سے اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا مذہب ہے اور پیارے نبی میرے رسول ہے. اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر اتنے خوش ہوئے, وہ گلے لگائے. اور حضرت عمر کہتے جب بھی زید کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا ہو سکتا تیری وجہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا. تو سچ بتاؤ ہمارے نبی رحم والے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے خود فرمایا میرے نبی آپ کے اندر رحم ہی رحم, رحم ہی رحم. اگر رحم نہ ہوتا تو یہ صحابہ کا مجمع آپ کے قریب نہ آتا. اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. اللہ ہمارے نبی کو کہتے ہیں سب کو معاف, سب کو معاف, سب کو معاف. اور ہم 2 مہینے سے خالہ سے بات نہیں کرتا, پھوپھی سے بات نہیں کرتا, فلاں سے بات نہیں کرتا, اس کو سلام نہیں کرتا. وہ سلام کرتا تو جواب میں تھوکتا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ اس لیے میرے پیاروں آج کے حالات کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا 5 منٹ کیا کرنے کا. دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا آپس میں محبت. بولو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. اگر آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہو جاؤ جمعہ کے بعد جاؤ, اس کے پاس جاؤ, جا کر کہو کہ مولانا نے کہا اب یہ بھول جا, تیری غلطی کہ میری غلطی, میں نے تیرے کو معاف کر دیا. بلکہ کوئی آپ کا قرضہ نہیں چکاتا ہے نا تو قرآن نے اس کی 3 شکل بتائی. کتنی شکل بتائی؟ 3 شکل بتائی. پہلی شکل یہ بتائی قرآن نے, اس کو مہلت دے دے. اس نے کہا تھا نا کہ میں 2 مہینے میں چکا دوں گا, اس کو کہ 2 مہینے میں نہیں 8 مہینے میں چکا دینا. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ ایک اور شکل بتائی اللہ نے. کیا شکل بتائی؟ کہ ایک کام کر, کتنا لیا تھا تو نے میرے پاس سے؟ تو اس نے کہا کہ 20,000. چل 10,000 معاف, 10,000 دے دینا. کون سی شکل ہو گئی؟ اور تیسری شکل کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, بھائی کتنا لیا تھا؟ اتنا لیا تھا, حالات بہت خراب ہے, جا اللہ کے واسطے سب معاف. اللہ کے واسطے یہ تینوں شکل قرآن میں لکھی ہے. ارے بولو تینوں شکل. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو پہلا کام 5 منٹ. کون کون تیار ہے؟ بولو ہاتھ اوپر کرو بھائی. کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرو. 5 منٹ کس سے مانگیں گے؟ اللہ. نمبر 2 آپس میں محبت. اور یہ دونوں چیزیں آئے گی کیسے ہمارے اندر؟ کیونکہ ہمارا دل تھوڑا ہے نا, بہت ٹیڑھا ہے. میں میری بات کرتا ہوں, بہت نالائق ہے یہ نفس جو ہے نا, نفس. معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے بری کر دیا, کہا کہ زلیخا کے ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا, زلیخا کو تم نے انگلی بھی نہیں لگائی. انگلی وہ الگ بات ہے, تم پر تہمت لگی, تم کو جیل میں بھیجا گیا, باقی اللہ کہتے میرے یوسف تم نے انگلی بھی نہیں لگائی, تم فری ہو, فری, تم آزاد. اس وقت حضرت یوسف نے کہا تھا اللہ آج بچ گیا, آئندہ بھی تو بچائے گا تو بچوں گا, باقی میرے نفس سے بچنا بہت مشکل ہے. حضرت یوسف نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ تو بچائے گا تو بچنے والا معاملہ ہوگا. تو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں یہ 2 کام بہت مشکل لگتے. روزانہ 5 منٹ لگتا بہت آسان ہے, کتنا, لیکن جب وقت آتا ہے نا تو شیطان بہت بھڑکاتا ہے. تو 5 منٹ کام بہت مشکل لگتا ہے. نمبر 2 کسی سے تعلق زمانے سے توڑا ہے اور ابھی مولانا کہتے جمعہ کے بعد جوڑ دے, تو جوڑنا بھی بہت
मुश्किल लगता, उसके लिए सबसे आसान काम क्या है मालूम? तीसरा काम करो, सब काम हमारे हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे ऊपर से हालात और अल्लाह का अज़ाब ख़त्म हो जाएगा। तीसरा काम क्या करो मालूम? 5 वक्त की नमाज। कौन कौन तैयार है मेरे प्यारों? ये 3 काम। खैर मेरे प्यारों, तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। टोटल मैंने कितने काम बताए आप बोल दो तो मैं 5 मिनट में बात खत्म करूं। कितने काम बताए? पहला काम क्या करना? कितनी मिनट अल्लाह से मांगना? और अल्लाह से मांगेंगे भाई, दुनिया वालों से मांगोगे देगा नहीं देगा डाउट, अल्लाह से मांगोगे अल्लाह कहता है देर होगी मगर मेरे दरबार में अंधेर कभी नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा तेरा काम मांगना होगा, मेरा काम अता करना होगा। दूसरा क्या करोगे? आपस में, नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो आपस में मोहब्बत, सबके साथ मोहब्बत, सबके साथ मोहब्बत। कोई सलाम करे, आपको मालूम है वो आदमी आएगा मेरे को सलाम नहीं करेगा, फिर भी जाओ अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं, आप चाय पियेंगे पानी पियेंगे, आप देखो 3-4 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक आपको सलाम करता हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। नंबर 2 मोहब्बत, और नंबर 3 काम मैंने बताया, हाथ ऊपर कर लो, हाथ, क्योंकि इसमें अब टाइम नहीं है, पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे। नमाज में एक ऐसा पावर है कुदरती, हालांकि जाहिर में देखो तो यूं, फिर रुकू, फिर समी अल्लाह, फिर सजदा, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर एक ऐसा पावर रखा है कि अल्लाह फरमाते ये बनता जाएगा, दुनिया भी तेरे कदम में, आखिरत भी तेरे कदम में। बोलो सुभान अल्लाह। तो पढ़ेंगे, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है, बोलो अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, कि अल्लाह के अज़ाब को रोकने के लिए क्या करना है। पहला काम यकीन बनाना, करने धरने वाला अल्लाह ही है। मेरे दोस्तों, कंप्लेंट बॉक्स बंद करो, कंप्लेंट बॉक्स बंद करो कि बीवी ने ऐसा किया, हमारे यहाँ भाई का ऐसा मामला है, चचा का ऐसा मामला है, खाला का ऐसा मामला है, खालू का ऐसा मामला है। मेरे दोस्तों, सबके घर में कुछ न कुछ मामले हैं। बोलो सबके घर में कुछ न कुछ मामले, कहीं सास का मामला है, कहीं बीवी का मामला है, कहीं समाज का मामला है, कहीं सोसाइटी का मामला है, कहीं कम्युनिटी का मामला है। कोई लंबा चौड़ा मेरे जैसा बयान करे, उसके घर में भी हालात है, आपके घर में भी मामला थे। सबसे पहला इरादा करो, रोजाना 5 मिनट निकालकर अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। मैंने ज्यादा वक्त नहीं मांगा आपसे, कितना मांगा? 5 मिनट। अरे चाहे बीवी घर में हो, आप कोने में बैठ जाओ, या बाजार में दुकान पे हो, देखा आपने कोई ग्राहक, कोई कस्टमर नहीं है, हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है, 5 मिनट अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपना दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो। यकीनन मेरे प्यारो, ये पहला काम है जो अल्लाह के अज़ाब को रोकेगा। मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बोलो ना, मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अल्लाह से। आपको मालूम है अबू जहल की एक खादिमा बांदी, और वो भी बूढ़ी औरत, वो भी कैसी? बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी औरत का नाम है जुनैरा। नाम साथ में बोलो, क्या नाम है? जुनैरा। नाम बहुत प्यारा है। ये अबू जहल की खादिमा है, बांदी है, लौंडी है और बूढ़ी औरत है, लेकिन बुढ़ापे में कलमा पढ़ लिया। बोलो बुढ़ापे में कलमा पढ़ लिया। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे बताना यकीन कैसा था। अबू जहल को जितना मारना, मारा, लेकिन वो बूढ़ी एक ही बात पर थी कि बहुत जमाने से बेहोश थी, अभी होश में आई हूं, मुझे होश में रहने दो, मेरा कलमा बाकी रहेगा, ला इलाहा। एक दिन अबू जहल को गुस्सा आया तो मक्के के चौक में, चौक समझते हो ना, जहाँ 4 रास्ते मिलते हुए, हमारे यहाँ 4 रास्ता कहते हैं, उर्दू में उसको चौक कहते हैं। तो बस वो चौक पर अबू जहल अपनी वो बेचारी बूढ़ी खादिमा को ले गया और कहा जिनको मारना है सब मिलके मारो। मालूम नहीं मारने वालों ने इतना मारा, लेकिन अबू जहल ने देखा कि बराबर मार नहीं रहे हैं, क्योंकि बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा के ऊपर जल्दी कोई हाथ उठाएगा नहीं। तो अबू जहल के हाथ में एक बड़ा पत्थर था, वो पत्थर लिया और जाकर जुनैरा के सर पर इतना जोर का मारा। शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था, इतना जोर का पत्थर मारा कि यहां से खून बहने लगा और आंखों की रोशनी खत्म हो गई, बीनाई
ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی، بلائنڈ ہو گئی۔ زنیرہ خود کہنے لگی مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے جیسا آدمی کو اچانک کچھ نظر نہ آوے تو کیسا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے مارا سب کیا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کسی نے زور سے کہا اسی لیے کہتے تھے کہ ہم سے دور مت جا، دیکھ ہم سے دور گئی تو تیری آنکھیں چلی گئی۔ بولو ہم سے دور گئی تو تیری آنکھیں چلی گئی۔ او زنیرہ بس مجھے نظر نہیں آتا، میں اندھی ہو گئی، میں نابینا ہو گئی، میں بلائنڈ ہو گئی۔ اب مارنے والوں نے مارنا بند کیا اور سب اپنے گھر چلے گئے، اور زنیرہ کو تو کچھ نظر آوے ہی نہیں، کہاں کھڑی ہے وہ بھی پتا نہیں، چوک میں کھڑی ہے لیکن یہاں سے گڑ جائے وہاں سے گڑ جائے، کس کے گڑ جائے؟ ابو جہل کے گھر تو جانا نہیں ہے کیونکہ ابو جہل کی خادمہ ہے اور اسی نے مار کے باہر نکالا ہے۔ او زنیرہ نے کیا کیا، وہیں کہیں گئی اور کونے میں گئی اور بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ اللہ مارنے والوں نے مارا، بولو مارنے والوں نے مارا، گالیاں دینے والوں نے خوب گالیاں دی، ستانے والوں نے خوب ستایا، لیکن یہ کہا کہ میں تیرے قریب ہو گئی تو تو نے میری آنکھیں لے لی، میں تیرے قریب ہو گئی ان سے دور ہو گئی تو تو نے میری آنکھیں لے لی۔ اللہ اب یہ تو تانا تجھے بھی دے رہے ہیں، اللہ مجھے تو تانا دیتے تھے، مجھے تو مارا بھی، مجھے تو تکلیف بھی پہنچائے، مجھے گالیاں بھی دی، لیکن اب تانا تجھے دے رہے ہیں کہ میں تیرے سے قریب ہوئی ان سے دور ہو گئی تو تو نے میری آنکھیں لے لی۔ یہ کہہ کر دھاڑے مار کے روئی، اور کیا کہا معلوم زنیرہ نے؟ اے اللہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے، اللہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ جب نکلتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ نکلتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ وہیں آنکھیں دے دیتا ہے، وہ جب باہر آتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی جن کے پاس آنکھیں نہیں تھی اللہ تو نے ان کو آنکھیں دے دی۔ اللہ میرے پاس تو پہلے سے آنکھیں تھی، بولو پہلے سے آنکھیں تھی اور بوڑھے زمانے تک آنکھیں تھی، اب تو نے لے لیا، اللہ واپس کر دے۔ جو بغیر آنکھ والوں کو آنکھ دے سکتا ہے وہ آنکھ والوں کو ٹیمپرری آنکھ لے کر پھر آنکھ کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اتنا کہہ کر دھاڑے مار کے روئیے اور پھر زور سے آواز دی اللہ اکبر، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور زنیرہ نے کہا پہلے میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تھی، دور کا دیکھنا مشکل ہوتا تھا، ابھی آرام سے وہ دور پہاڑ کی طرف بھی میں دیکھ سکتی ہوں، بولو سبحان اللہ۔ وہ کون سی آیت تھی جو حضرت زنیرہ نے پڑھی اور اللہ سے مانگا؟ وہ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران، بولو سورہ کا پہلا صفحہ، سورہ آل عمران کا پہلا صفحہ پارہ نمبر 3۔ کیا فرمایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حضرت زنیرہ نے فرمایا اللہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوگا، بچی ہوگی جس کے پاس آنکھیں نہیں، تو نے وہاں اسے آنکھیں دے دی اور وہ آنکھیں لے کر دنیا میں آ گیا، چھوٹا بچہ بھی آنکھیں لے کر آیا، چھوٹی بچی بھی لے کر آئی۔ زنیرہ کہتی ہے اللہ تو ہی آنکھیں دینے والا ہے، مجھے تو آنکھیں تو نے دی تھی، ابھی ان لوگوں نے دشمنی میں آنکھیں لیے، اللہ آنکھ دینے والا مجھے آنکھ واپس لوٹا دے۔ میرے دوستو زنیرہ کی دعا مکمل ہوتی ہے، صبح ہونے سے پہلے آنکھیں واپس آ جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ہو گیا ناممکن کو ممکن بنایا، ورنہ آج کسی کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں اگر کسی کی آنکھیں جائے پھر آنا مشکل ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے تھے بس ختم، اب کوئی معاملہ نہیں، اب آنکھ کا نہ کوئی ڈراپ کام آئے گا، نہ کوئی آپریشن کام آئے گا، نہ کوئی ٹریٹمنٹ کام آئے گی، کیونکہ یہ آنکھوں کے اندر کی نسیں ہی ختم ہو گئی ہے، اب اس میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے۔ في أول دعائنا اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا، اللهم صل على محمد في آخر دعائنا، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من الآثمين إني كنت من المجرمين لا إله إلا أنت سبحانك کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے نا تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ آج سب سے بڑا بہانہ شعبان مہینہ ہے, پیارے نبی کا مہینہ ہے, شعبان مہینہ ہے. اللہ بڑی رات آنے والی ہے, اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ دوسرا بہانہ, اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تیسرا بہانہ, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا, ماں بہنوں میں کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی. اللہ وہ روتے ہوں گے, تجھے کچھ عجب لگتا ہوگا. اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ چوتھا بہانہ, علماء موجود ہیں, اللہ قرآن پاک کے حافظ موجود ہے, یہاں قرآن پاک کے قاری موجود ہے. اللہ وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ بہت گناہ کیا, اللہ بہت گناہ کیا. اللہ تیرا احسان, تیرا کرم, اللہ تیری مہربانی. کتنے گناہ تو نے دیکھے, تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کون ہوگا. کتنے گناہ دیکھے, لیکن کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے, کبھی تو نے ہمیں راستے پر نہیں پٹک دیا. اے اللہ تو کھلاتا گیا. اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا, ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا. تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے, میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے. کتنی اچھی روٹی, کتنا اچھا کپڑا, کتنا اچھا مکان. اللہ تیرا احسان ہی احسان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. اللہ یہ مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے, کتنی ماں بہنیں ہوں گی, کسی کو بول بھی نہیں سکتے, کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے, سب کی پریشانی کو دور کر دے, سب کے ٹینشن کو اللہ خوشی میں بدل دے, سارے محکموں کے شر سے بچا لے. کہ العالمین پوری زمین میں چین, سکون, امن, عافیت عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اللہ بچوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے, بیٹیوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ, تقیہ, نقیہ, زکیہ بنا دے. اللہ ہمارے بیٹوں کو حافظ, قاری, عالم, مفتی, دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین. ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. اللہ میں خود بیمار, اور بھی بہت سے بیمار ہوں گے. اللہ دوا کھائے کھائے تھک گئے. اللہ شفا دینے والا تو ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ ایسے مبارک رات میں اتنے بڑے مجمع میں کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جائے گا. اے اللہ یہ مجمع میں جس کی ماں زندہ ہے, ابا زندہ ہے, ان کی عمر میں برکت دے دے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے, ماں باپ کی گندگی کو صاف کرنے والا بنا دے. اللہ ماں باپ کے قریب رہنے والا بنا دے, ماں باپ سے منہ نہ پھیرنے والا بنا دے. الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت دے دے. لیکن اللہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی, اللہ کسی کا ابا نہیں ہوگا. کوئی میرے جیسا بد نصیب ہوگا کہ چند سالوں میں ماں بھی چلی گئی, ابا بھی چلے گئے. اللہ وہ دن بہت عجیب ہوتا ہے جب لوگوں نے مجھے کہا ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا. بڑے بڑے بیان کر دیے مگر ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا. ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا. اللہ آج بھی بہت یاد آتی ہے. اللہ کون ہوگا جس کو اپنے امی ابا یاد نہیں آتے ہوں گے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اور اللہ خیال بار بار آتا ہے ہمیں بھی تو دنیا چھوڑنا ہے. اللہ وہ دن آئے گا, اللہ ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا,
ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا۔ اللہ لوگ ہمیں غسل دے، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا، مغفرت کا پانی دے دینا۔ اللہ یہ آنے والی بڑی رات میں سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ، سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ۔ ہمارے ایمان کو بچا لینا اللہ، ہمارے ایمان کو بچا لینا اللہ۔ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اللہ، لیکن اللہ ایمان کو بچا لینا اللہ۔ الہ العالمین، الہ العالمین، وہ وقت آئے گا ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ، اس سے پہلے رحمت کا چادر اوڑھا دینا یا اللہ۔ سب سے خطرناک گھڑی اللہ جس کے لیے ہمارے نبی روتے تھے، حضرت عثمان روتے تھے، وہ گھڑی ہوگی جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا کہ اللہ قبر سے بچا لینا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ۔ کہ اللہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے، شرابی قبر میں جاتا ہے، اللہ جوا کھیلنے والا قبر میں جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی فرماتے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے کو سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنی رحمت دے دے اللہ، اپنی مغفرت دے دے اللہ، اپنا کرم اور اپنی مہربانی عطا فرما دے اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔